الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے نہایت مہربان ہے. جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے. بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، جبکہ وہ بہت باریک بھی مکمل طور پر باخبر ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا ہے، لہذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر میرا عذاب کیسا تھا. کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے. یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے. بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو نیرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ ملک کی تفسیر چل رہی ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کافروں کو اپنی طاقت اور قدرت دکھا کر ایمان کی دعوت دی اور یہ بتلایا ہے کہ تمہاری زندگی کی پوری ضرورتیں دو جگہ سے پوری ہو رہی ہیں، آسمان سے اور زمین سے، اور یہ دونوں کے دونوں ہم نے بنائے ہیں۔ آسمان اور آسمان کا پورا سسٹم اللہ نے پہلے رکوع میں بیان کیا اور یہ کہا کہ بارش برسانا اور آسمان کو سجا کر رکھنا، دن رات کا نظام چلانا، یہ سب ہم تو کرتے ہیں۔ جب ہم پورا سسٹم سنبھالے ہوئے ہیں تو ہمارا ہی حق بنتا ہے کہ ہماری ہی پوجا کی جائے، ہماری ہی عبادت کی جائے، ہماری ہی مانی جائے، کسی اور کی نہ مانی جائے۔ اور آج جو ابھی آیتیں پڑھی ہے اس میں اب اللہ زمین کا ریفرنس دے کر کافروں کو بتائیں گے کہ زمین سے بھی جتنے فائدے تم اٹھا رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہو، تو اس کو بھی تو میں نے بنایا ہے۔ لہٰذا تم تنہائی میں بیٹھ کر سوچو گے کہ جس کی نعمت استعمال کرتے ہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے یا جس نے کچھ نہیں دیا اس کی عبادت کرنی چاہیے، تو آپ کی عقل بھی یہ کہے گی کہ جو دے رہا ہے اس کی عبادت کرو۔ یہ بات ہے جو ہماری پہلی آیت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اوپر کافروں کا انجام بیان کیا تھا کہ کافر نہیں مانیں گے اور بغیر ایمان کے ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اب ایک ایمان والا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر پر امید ہو جاتا ہے اور عذاب کی ذکر پر ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ بیلنس بنا کر چلتے ہیں۔ کیسے بنا کر؟ کافروں کو جا کہتے ہیں کہ ہم ماریں گے، سزا دیں گے، تو وہاں ایمان والوں کو فوراً سناتے کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر اچھا اوصاف ہے، ایمان والے ہو اور اعمال اچھے ہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ ویسے بھی اندھیرے کو سمجھانا ہو تو اجالا تو دکھانا ہی پڑے گا، میٹھا سمجھانا ہے تو کڑوا بھی چکھانا پڑے گا، اور کڑوے کو سمجھانا ہے تو میٹھا سمجھانا پڑے گا، چکھانا پڑے گا۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں الاشیاء تتبین بازدادها، دو اپوزٹ ذکر کیے جاتے ہیں، دو اپوزٹ چیز بتائی جائے گی تو دونوں سمجھ میں آ جائے گی ایک ساتھ۔ اوپر کو سمجھانا ہے، نیچے کو سمجھانا، نیچے کو سمجھانا، اوپر کو سمجھانا، دین سمجھانا ہے، رات سمجھا دو، رات سمجھا دو، دین سمجھا دو، یہ دونوں باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ اس کائنات میں راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ بھی ہیں اور سیدھے راستے پر بھی لوگ ہیں، تو دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اوپر کافروں کو کہا کہ ان کو دردناک عذاب دیں گے، تو پھر ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ بن دیکھے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، اور ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو بھی نہیں دیکھا، نہ قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم دل سے مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، وہ اپنے علم کے مطابق ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو جانتا ہے، ہماری کوئی نیکی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور کوئی برائی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم اس کے انڈر کنٹرول ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں ہم مغفرت کا معاملہ کریں گے۔ کیا کا معاملہ کریں گے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس رب پر ایسا ایمان رکھنے کی وجہ سے آدمی برائی سے رکتا ہے۔ کس سے رکتا ہے؟ برائی سے، اور نیکیوں پر جمتا ہے۔ کس پر جمتا ہے؟ نیکیوں پر جمتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے بندے ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں اس کے باوجود ہماری طاقت کو مانا، ہمارے عذاب کو بھی سمجھا اور ہماری نعمت پر امید بھی رہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو محروم کرنے والے نہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، اور ان کے لیے اجر ہے، اجر کا مطلب جنت ہے، مزے بھی ہے، یعنی معاف بھی کر دیں گے اگر ان کی زندگی میں کچھ کمی کوتاہی ہے، اور ساتھ میں ہم ان کو بہت بڑی جنت میں داخل بھی کر دیں گے۔ تو یہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، جلوت خلوت میں اللہ سے ڈرنا، بن دیکھے اللہ سے ڈرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ابھی موقع سے یاد آیا، وہاں سعید احمد صاحب جنہیں صحبان الہند کہتے ہیں، ہمارے آزادی کے علماء میں سے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے عام پبلک کے لیے کتابچے لکھے ہیں، موت کا جھٹکا، دوزخ کا کھٹکا، اردو تھوڑی ہمیں سیکھ لینی چاہیے تاکہ ہم دین کی باتیں کبھی اپنے فرصت کے ٹائم میں پڑھ کے اپنے نالج کو بڑھائیں۔ اس میں انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی پل صراط پار کرے گا، پل صراط،
تو اس وقت نور کی ضرورت پڑے گی. کس کی؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اس نور کے بغیر پل صراط پار نہیں ہو سکتا. تو ایک بندہ ایسا ہوگا کہ اس میں کچھ نیکی نہیں ہوگی. اب جو بندے ایسے ہوں گے نا تو پل صراط پار کرتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، پھر کٹ کر جہنم میں گریں گے. تو ایک بندہ ایسے پل صراط پار کر رہا ہو، کوئی نیکی تو ہوگی نہیں، گھبرا جائے گا، بیٹھ جائے گا. اب یہ گرنے والا ہے جہنم میں. کہاں پر؟ کہ اچانک ایک نیکی اس کی ایسی آئے گی جو اس کو بجلی کی طرح وہاں سے پار کروا دے گی. یہ کیا نیکی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کی تنہائی کا ایک آنسو ہوگا. جو کبھی وہ تنہائی میں بیٹھا تھا اور اسے یاد آیا تھا کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں نے کیسی گناہ والی زندگی گزاری. تو بن دیکھے اپنے رب سے، چونکہ اس وقت ٹینشن میں تھا، اس وقت اس کے آنکھوں سے جو کیا گرے تھے؟ آنسو گرے تھے. اللہ کے اپنی رحمت کے خزانے میں اس کو سیو کر لیا. اب اس کو ضرورت پڑی نا، اب اس کو پہنچائیں گے وہ نیکی. اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے. حضور کی تعلیم ہے لا تحقرن من المعروف شیئا. کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا اور حقیر مت سمجھو. ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں برائی کو مٹا دیتی. تو یہ بات تو دیکھو کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا اور بن دیکھے اللہ سے ڈرنا کتنی بڑی کیا رکھتی ہے؟ ویلیو رکھتی ہے اللہ کے یہاں. اسی طرح آتا ہے بندہ تنہائی میں بیٹھ کر رو رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے. اور صرف اس لیے رو رہا ہے کہ میں نے زنا کر رکھا ہے، میں نے نگاہ خراب کر رکھی ہے، میں نے لوگوں کی غیبت کر رکھی ہے، میں نے نمازیں چھوڑ رکھی ہے، معاملے بگاڑ رکھے ہیں. اور تنہائی میں بیٹھ کر رو رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کو میں کیا جواب دوں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے، اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے، نہ میری طاقت کو پوری طرح جانا ہے، نہ پورے سسٹم کو دیکھا ہے غیب کے. اس کے باوجود مجھ سے ڈر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ مجھ سے ڈر رہا ہے. اللہ کی ذات خوش ہو کر اس کی مغفرت کرتی ہے. تو معلوم ہوا بن دیکھے رب سے ڈرنا بہت بڑی نعمت ہے. کیا ہے؟ بہت. اور ایمان کی توفیق ہو جانا یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے. ہمارا کوئی کمال بولا نہیں، اللہ کا احسان. تو اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بن دیکھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، نیکی پر جمتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں. ایک مطلب یہ بھی ہے ان الذین یخشون بالغیب کا، یہ اکیلے میں ہیں تب اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ آدمی سب کے بیچ میں بیٹھا ہے، اس کو گناہ نہیں کرتا. یہ سننا ہے جیسے مولوی صاحب وہ بیان کر رہے ہیں یا اپنے عام پبلک کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کو کوئی لڑکی جائے گی نگاہ جھکا لینا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جماعت کے امیر صاحب یا جماعت کے ساتھی ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، گشت کرنے نکلے، لڑکی نکلی تو استغفر اللہ کر کے تسبیح لا کے نگاہ نیچی کر لینا. لیکن جب تنہائی میں جب کوئی نہیں، اپنی اپنی خلوت ہے، اس وقت موبائل کی اسکرین پر گندے مناظر دیکھنے سے رک جانا یہ آسان نہیں. وہ ایک شاعر تھا، اس نے بہت اچھی بات کہی تھی. بہت مشکل ہے بعد گلفام سے تنہائی میں بچنا، بہت آسان ہے یاروں کے بیچ میں معاذ اللہ کہہ دینا. یعنی کہ تنہائی میں بیٹھ کر گناہ سے بچ جانا بہت مشکل ہے. مجموعے میں تو آسانی سے آدمی کہہ دیتا ہے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن تنہائی میں آدمی نہیں بچ پاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی. کیسی؟ پہاڑوں جیسی، لیکن ان کی تنہائی کے گناہ وہ تمام نیکیاں کھائی جائیں گی. تو مغفرت کے آدمی کو چاہیے، تو آدمی کو بہت زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میری تنہائی اچھی ہو. بلکہ آدمی کی اصل جو پرسنالٹی ہے نا، شخصیت، یہ تنہائی میں ہی نظر آتی ہے کہ ہم تنہائی میں کیا چیز کرنا پسند کرتے ہیں. یہی اصل میں ہماری پہچان ہوتی ہے. یہ ایک آئینہ ہوتا ہے کہ تم کون. ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، میٹھی میٹھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں. جس سے تنہائی ہوئی گناہ کی سوا کچھ سوچتی ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ اصل آدمی تو اب باہر نکلا نا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا بہت بڑا مقام ہے. ان کے ساتھی جو تھے وہ بھی بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے محدث تھے، لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے اندر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کچھ اور تھا. عجیب و غریب اللہ نے ان کو مقبولیت دے رکھی تھی لوگوں کے بیچ میں. اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس بندے کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سے آگے ہے. حالانکہ علم بھی ہمارے پاس ہے،
ایسے ظاہری اعمال بھی ہم کرتے ہیں. ایک الگ چیز کوئی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ مقام اللہ نے ان کو دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کنفیوژن ایک موقع پر ختم ہوا کہ ہم لوگ ایک جگہ پر محفل جمع کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارا جو چراغ تھا وہ بجھ گیا. کیا ہو گیا؟ بجھ گیا. پھر جو ہے تھوڑی دیر میں اچانک کیا کیا، کسی نے چراغ جلا دیا. تو ہم نے عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا کہ وہ رو رہے. کیا کر رہے تھے؟ رو رہے. جیسے ہی تنہائی ملی رو رہے. کہاں اس دن ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس بندے کی یہ خوبی ہے جس نے کیا کر دیا ہے، اللہ کے اس بندے کا مقام بڑھا دیا کہ جیسے تنہائی ہوئی خدا یاد آ گئی. یہ بات کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں تنہائی میں جاتے ہی ان کا نیٹ ورک ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور کتنے بندے ایسے ہیں تنہائی میں جاتے ہی ان کا نیٹ ورک کنیکٹ ہو جاتا ہے شیطان کے ساتھ. اور کبھی ایسا کنیکٹ ہوتا ہے کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے کہ اپنا کام. تو آج کے زمانے میں تنہائی کا گناہ بہت ہو رہا ہے. فون والا جو گناہ ہے اچھے اچھے لوگ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس نے جوانی اور بڑھاپے کی تمام تر حدود ختم کر دی. جوانی اور بڑھاپے میں کبھی فرق ہوا کرتا تھا لیکن آج کے زمانے میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا. اسکرین کا گناہ اتنا ڈینجر ہے. اس لیے اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام میرے آپ کے لیے سب کے لیے ہے کہ آدمی اپنی تنہائی کو پاک کرے. کیا کریں؟ پاک صاف کرے، فکر کرے. فکر کرنا سب سے بڑی چیز ہے. کیا ایک آدمی کے لاؤبالی پن ہے، کوئی فکر نہیں ہے، مستقل گناہ کر رہا ہے لیکن گناہ کا احساس بھی نہیں. یہ چیز بہت بری ہے. اور یہ بد نظری جو ہے نا آدمی، چونکہ تنہائی کا مسئلہ ہے، تو یہ جو بد نظری کا مسئلہ ہے نا یہ بہت ڈینجر مسئلہ ہے. جو دل کے ڈاکٹر ہیں نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کا ستیاناش کسی گناہ سے نہیں ہوتا اتنا زیادہ بد نگاہی سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ بد نگاہی سے. اس کی وجہ ہے بازار میں جا رہے ہو، بیوی ساتھ میں، عورتوں کو کنک سے ہوتے بھی دوسری کو دیکھ لے ہوئے تو ماتم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ ایک ٹائم بھوکی رہے گی، وہ برداشت کر لے گی. عید پر پرانے کپڑے چلا لے گی لیکن جہاں کنکیوں سے دیکھ لیا وہ برتن بجنے پکا ہے کہ نہیں؟ ایک عورت جس کی حیثیت ہی کیا ہے لیکن وہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتی، تو وہ اللہ جو کائنات کا مالک ہے اس نے جو دل ہمیں اپنی تنہائی کے لیے اپنے لیے دیا ہے وہ کیسے گوارا کرے؟ اللہ بہت غیرت والے ہیں. وہ غصہ آ جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ لہذا آدمی نے بہت ساری نیکیاں کر رکھی ہوتی ہے، بہت اللہ کر رکھا ہوتا ہے، بہت کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے، بہت نوافل پڑھ، جہاں نگاہ خراب کی آپ کو فوراً محسوس ہوگا، جس نے بھی یہ کر رکھا ہوگا اندر ایسا لگے گا کہ سب سکون ایک دم چلا گیا. وہ جو رحمت کی نگاہ ہوتی ہے نا اللہ کی، فوراً ہٹ جاتی ہے. اور غصے کی نگاہ آتی ہے اور جو لوگ پابند ہوتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اوپر عذاب آیا ہو. یہ بات. اور کبھی کبھی ایسا آتا ہے عذاب کہ کبھی جان نہیں چھوٹتی. چنانچہ ماں احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک بندہ تھا، اس نے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اللہ کیا. اللہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے دل پر ایسی محنت کی تھی کہ دل کی قیمت اور ویلیو بن جاتی ہے اللہ کے یہاں پر. لہذا ہمیشہ دل پر اللہ کی رحمت اور سکون رہتا تھا. ایک مرتبہ ذکر کر کے نکلا، تالاب پر جا رہا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، اور تالاب سے ایک عورت جو ہے نوجوان لڑکی جو جاری، اس کی نگاہ پڑی، اس نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا کہ کتنی اچھی ہے، اس نگاہ سے. تو کہتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے ہمیشہ کے لیے کیسا ہو گیا؟ نور سے خالی ہو گیا. مرتے دم تک اس کا دل روشن نہیں ہوا. تو کبھی ایسی سخت پکڑ آ جاتی. تو بہرحال آیت میں تو بات اس کی ہے کہ تنہائی میں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اس آیت میں مغفرت کا وعدہ کیا. اور چونکہ آج کے زمانے کا تنہائی کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ موبائل کی اسکرین ہے. اس لیے اس کو میں قصے کو سنا رہا ہوں کہ ہم جو ہے فکر کریں. سب سے پہلے کیا کریں؟ فکر کریں. وہاں تقی صاحب تو فرماتے ہیں جو لوگ فون کے اس گناہ سے بچ نہیں سکتے، جو لوگ فون کے اس گناہ سے بچ نہیں سکتے، ان کے لیے فون استعمال کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. وہ اپنا علاج کرے، چھوٹا فون لے آئے. کیسا لے آئے؟ چھوٹا فون لے آئے. دنیا کی ضرورتیں رک جائے ایک مرتبہ تو 2 نمبر کی بات ہے. ایمان چلا جائے تو وہ سب سے بڑا نقصان ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا. تو ایک آیت سمجھ میں آ گئی. اس آیت کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم تنہائیوں کے کچھ اعمال کی کیا کریں؟
فکر کریں. مثلاً کبھی 2 رکعت پڑھ لی, اللہ سے سوری کر لی, یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن کبھی زندگی میں بہت بڑا کام کر جاتے ہیں. تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن تنہائی آدمی کو اچھی بنانی چاہیے, بہت اچھی. اللہ کو تنہائیوں کی عبادت بہت بھا جاتی ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی یاد آ گئے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا ہوا حضرت؟ تو وہ بہت بڑے آدمی ہیں نا شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے آدمی, علماء میں بھی بڑے شیخ اور صوفیاء کرام میں بھی بہت بڑے آدمی ہیں. کہا حضرت کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہم وہ جو اتنی بیانات ہوتے ہیں نا, ہم لوگ مولوی لوگوں کے بیانات کرتے تھے, نکات بیان کرتے تھے, علم و بیان کرتے تھے, یہ سب تو سائڈ میں رہ گیا. اللہ کو جو چیز بھائی نے وہ ہماری تنہائی کی 2-4 رکعتیں تھے جو ہم پڑھ لیتے تھے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا. رات کو اٹھ گئی, آنکھ کھلی, تہجد کے وقت 2 رکعت پڑھ لی, 4 پڑھ لی, یہ اللہ کو بھا گئی اور ہمارا کام بدل نہیں سننا. اس لیے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے اور تنہائی میں خاص طور سے ڈرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے, اللہ کے ایسے بندوں کی بہت بڑی ویلیو ہے. 2 چیزیں بہت بڑی, ورضوان من اللہ اکبر, ایک اللہ کا راضی ہو جانا, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں, اور دوسرا اللہ کی مغفرت, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں, بہت بڑی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جسے اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں پہنچا دیا. دنیا کی کوئی حکومت نہیں بلکہ اس کائنات کو بنانے والی حکومت سرٹیفکیٹ دے دی کہ بندہ کامیاب ہو گیا. بندہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنی بات چھپا کر کہو, زور سے کہو. اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں, یعنی تمہاری بات کی بات کرتے ہو تم, تمہارے دل کے جو خیالات ہیں وہ بھی اللہ کے یہاں پر کیا ہے؟ ظاہر ہے, چھپے ہوئے نہیں. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی. کافر لوگ حضور کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے, پھر وہی آ جاتی تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے, یہ لوگ آپس میں بات کرتے تھے حضور کے بارے میں, تو یہ کہتے تھے کہ اسروا قولکم لئلا یسمع رب محمد, آہستہ بولو تاکہ محمد کا رب نہ سن لے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زور سے بولو یا آہستہ بولو, ہمارے یہاں تو تمہارے خیالات تک کیا ہے ریکارڈ میں, دل کے بھید ہمارے پاس ہے, ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں. پھر اللہ لاجیکلی ایک بات پوچھتے ہیں, الا یعلم من خلق, کیا وہ ذات نہیں جانے گی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ ابھی کوئی چیز بناتا ہے نا پروڈکٹ, تو اس کا پورا بایو ڈاٹا اس کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, پورا کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, دنیا میں تم ہمارا پروڈکٹ ہو, تمہارا پوری بایوگرافی کہاں ہے؟ ہمارے پاس سیف ہے, انڈر کنٹرول ہو, تمہاری ایک ایک چیز یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے ہمارے پاس. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. اس سے بات بھی سمجھنا چاہیے کہ آدمی بہت سی مرتبہ نیکی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نیکی کرتا ہے. تو بہت سی مرتبہ ہے نا آدمی اللہ کے سامنے ریاکاری کرتا ہے. کس کے سامنے؟ اپنی بات چھپا کے رکھی, دل کے بھید پر میں بات کرتا رہا ہوں. انہ علیم بذات الصدور. آدمی لوگوں کے بیچ میں اچھی نماز پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ اچھی نماز. پھر نفس میں سوچتا ہے کہ یار میں تو لوگوں کے سامنے اچھی نماز پڑھ رہا ہوں. پھر اللہ میاں کہیں گے تو لوگوں کے سامنے جو اچھی پڑھتا تھا, تنہائی میں نہیں پڑھوں گا, تنہائی میں جلدی جلدی پڑھ ڈالوں گا. تو اب تنہائی میں بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے. کہاں پر؟ لوگوں کے بیچ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے. کس کے لیے؟ اب تنہائی میں بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے. اب یہ جو آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے نا, یہ بھی اللہ کے لیے نہیں, یہ اللہ کو جواب دینے کے لیے کہ میں تنہائی میں بھی آہستہ آہستہ ہی پڑھ رہا تھا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ تمہارے دل کے جو خیالات ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب ہمیں معلوم ہے, یہ بھی دل کی چوری ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اور اللہ, اگر ہم اللہ والوں کے پاس نہ جائے تو نفس اور شیطان کی بدماشی ہم کو پتہ لگنے والی نہیں. ہم تو یہی سمجھیں گے ہم بہت اچھے نیک دیندار اور بہت شب گزار لوگ ہیں. نہیں سمجھا ہے کہ اللہ والوں کا بھلا کرے اللہ, کہ اللہ ان کے دلوں پر راز کھلتا ہے کہ میرے بندوں کو شیطان یہاں سے لوٹتا ہے, ان کو بچاؤ. نہیں سمجھے؟ تو میرے ایک بات کہی سمجھ میں آئی کہ آدمی لوگوں کے بیچ میں کیسے پڑھ رہا ہے, اچھے سے ٹکا کے نماز پڑھ رہا ہے. اب نفس یہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ کو کیا جواب دو گی. تو اب یہ تنہائی میں بھی کیسے پڑھ رہا ہے؟ آرام سے ٹکا کے پڑھ رہا ہے, لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں, اللہ کو جواب دینے کے لیے کہ میں کیا کر رہا تھا, تنہائی میں بھی اچھے سے پڑھ رہا تھا. تو یہ بھی اللہ کے سامنے ریا کاری. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ دل کی وہ باتیں ہیں جو اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, وہ تو بہت باریک بین اور بہت خبردار ہے. یعنی اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی اگر چل رہی ہو تو بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں. یہ چیز ہے,
یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ہماری اسلام کی مانیت ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے اور اللہ ہر بندے کو جانتا ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے بعد مسلم قوم کو اگر یہ عقیدہ پکا بیٹھ جائے نا دل میں تو سی سی ٹی کیمرے کی ضرورت، فرحان بھائی دھندا بند نہیں ہوگا انشاءاللہ، سی سی ٹی کیمرے کی ضرورت نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں بھائی؟ دیکھو یورپ کی قوم مہذب کہلاتی کہ نہیں کہلاتی؟ کوئی چوری نہیں، پورا ڈسپلن ہے۔ ان میں ڈسپلن قانون کی وجہ سے ہے، اپنی ذات کی سبھیتا کی وجہ سے تھوڑے بند کر دو فوراً لوٹ پھٹ شروع ہو جائے گی۔ جہاں سی سی ٹی کیمرہ نہیں ہوگا وہاں اندر کا بھوت ہے نا وہ باہر آ جائے گا فوراً، لالچی انسان فوراً باہر آئے گا۔ اور جہاں ایمان ہے اور دل میں بیٹھا ہوا ہے وہاں سی سی ٹی کیمرہ نہ ہو تو بھی چوری ہونے والی نہیں ہے۔ جس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میرے اللہ کے علم میں ہے، 1 روپیہ کسی کا میں نہیں دبا سکتا، کروڑوں کی گڈی اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ مالک تک پہنچانے کے لیے گھومتا پھرے گا، پتہ پوچھتا پھرے گا۔ کیوں بھائی؟ اس کے دل میں یہ ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے یہ چیز۔ اور کائنات میں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے عقیدہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ پوری امریکہ کی جو لابی ہے اتنا زیادہ پاور ہے ان کے پاس، لیکن وہ کرائم کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقیدے کی طاقت نہیں ہے۔ کس کی طاقت نہیں؟ اور ایک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نظام، ایک ہے مدینہ کا نظام کہ وہاں حضور نے وعدہ کیا تھا کہ ایک عورت اپنا سونا اچھالتی ہوئی آئے گی اور جو ہے اس کے سونے کے اوپر کوئی نگاہ اٹھانے والا نہیں رہے گا، اور کوئی نارمل اس کی جو ہے ٹراویلنگ نہیں ہوگی، بہت لمبا سفر ہوگا پھر بھی اس کا کوئی سونا چھیننے والا نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں کوئی سی سی ٹی کیمرے نہیں تھے، دل میں عقیدہ تھا، دل میں عقیدہ تھا، تو ایسی دکھانا پڑے گا تو یہ کرے گا، دل میں عقیدہ تھا کس کا؟ اس عقیدے کو سمجھیے، بہت پاورفل چیز ہے یہ، صرف اسلام پر جماتی نہیں ہے، لوگوں کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ آپ وار کے کرائم پڑھیے، فوجیوں کا سب سے بڑا کرائم یہ ہوتا ہے کہ جب عورت ان کے انڈر کنٹرول آتی ہے تو اس کی عزت لوٹتے ہیں، ہے یا نہیں؟ افغانستان کے مجاہدین کی تاریخ پڑھیے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو جرنلسٹ تھی اور بعد میں جا کر ایمان لائی۔ اس کی خاص وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ ایک غار ہے، ایک پہاڑ کی تنہائی ہے، 4 ہٹے کٹے نوجوان میرے پاس میں کھڑے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی نوجوان کی نگاہ میری طرف اٹھ جائے، میری جوانی ان کو لبھا نہیں سکی۔ مجھے اس طاقت نے متاثر کر دیا جس نے ان کی آنکھوں کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو ان تنہائیوں میں روک کر رکھتی ہے؟ یہ چیز۔ تو کائنات میں اگر کرائم کو روکنا چاہتے ہیں تو اللہ کی ذات پر ایمان اور اس کے علم پر ایمان کے بغیر ہم کرائم کو روک نہیں سکتے۔ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے خزانچی کے پاس جا رہے ہیں، پیسے نہیں ہے، عید کا موقع ہے، کپڑے لینے، 4 پیسے دے دو۔ خزانچی کہتا ہے کہ موت کی گارنٹی لوٹا کیسے سکو گے؟ اب یہ 2 آدمی ساز باز کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن وہ ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھ کر بات کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے پیسے نہیں لیے۔ حضرت عمر گھومنے جا رہے ہیں، جی اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی میں دودھ ملا دے، دودھ میں پانی تو جو ہے نا، دودھ میں پانی ملا دے، یہ بات ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ پانی میں دودھ ملا دے، یہ تو آج کی مارکیٹ میں ہوگا جی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی کہہ رہی ہے حضرت عمر نے منع کر رکھا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کیا جواب؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، کیا کہا؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہے کرائم سے روکنے والی طاقت، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اللہ کے نا باریک سے باریک چیز پر اور بڑی سے بڑی چیز پر نگاہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ رائے کے دانے کے برابر آسمان زمین میں کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں۔ حضرت عمر بھی حضرت عمر تھے، حضرت عمر کو اس لڑکی کا جملہ اتنا بھایا، اپنے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرتا، اور ایسی پاک ماحول اور پاک عقیدے والی عورت ہی کا یہ اثر تھا کہ انہی کے خاندان میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ جنہوں نے انصاف بنایا کیسا؟ حضرت عمر جیسا۔ کیسا؟ حضرت عمر جیسا انصاف بنایا۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایک مسلمان نوجوان کو، ایک مسلمان اپنی دکان پر نوکر رکھے اور پھر بھی ٹینشن میں رہے کہ گلہ صاف کر دے گا،
یہ ٹینشن اس لیے رہتا ہے کہ اس کا عقیدہ کمزور ہے. کیسا ہے عقیدہ؟ کمزور ہے. اگر عقیدے کا پکا آدمی ہو تو مالک نو ٹینشن ہو کر سفر بھی کرتا ہے، جہاں جانا ہو وہاں چلا جاتا ہے، من چاہے وقت پر دکان پر آتا ہے، اس لیے کہ اس کو پکا ہے کہ میرا نوجوان جو میری دکان پر بیٹھتا ہے دیندار ہے. کیسا آدمی؟ غفلہ کرنے والا نہیں. تو یہ چیز اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا کرنے والا ہے؟ جاننے والا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج میں، تو سب کی کامن ایشوز ہوتے ہیں نا سماج کے، وہ بات کی جا رہی ہے، یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی سماج میں دیندار ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاملات جو ہو رہے ہیں نا ان کے بزنس جو ہو رہے ہیں چھپ چھپا کر سود والے ہو رہے ہیں. کیا والے ہو رہے ہیں؟ سود والے. سماج میں کسی کو پتہ نہیں، سب سے چھپائے پھر رہے ہیں. عقیدہ کمزور ہے کہ جس کو منہ دکھانا ہے اس کو تو پتہ ہے، جس کے سامنے جانا ہے اور جس کو حساب دینا اس کو تو پتہ ہے، اس کی فکر نہیں ہے، سماج کی فکر ہے، اپنے آپ کو چھپا کر پھر رہے ہیں. جی عقیدہ اگر پکا ہوتا وہ هو اللطیف الخبیر والا کہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، یہ عقیدے کا پاور اس کو بھوکا رہنے پر تو مجبور کر دیتا، لیکن سود لینے پر روک دیتا. سود نہیں لیا جا سکتا. یہ چیز اللہ تعالیٰ اس عقیدے کا پاور ہمیں عطا فرمائے، اس کا استحضار اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. یہ اسلام کے پاس ایسی انوکھی اور ایسا اکلوتا عقیدہ ہے جو کائنات میں کسی مذہب کے پاس نہیں. اللہ آگے فرما رہے ہیں زیادہ وقت ہو گیا، زیادہ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھیں. آپ کی محبت کی باتیں، یہ باتیں ہوتی نہیں ہے، مارکیٹ میں آ جاتی ہے اچانک. اخلاص کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ سبق پڑھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو بہت ساری بات ایسی ہوتی ہے ہم لوگ مولانا سے ذہن میں ہوتی نہیں، لیکن بیٹھنے والوں کی قربانی. دن بھر سے لوگ پک کر آتے ہیں، کوئی گاڑی چلا کر آیا، کوئی جاب شاپ سے آیا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے شکور. کیا نام ہے؟ شکور کا مطلب ہے قدر کرنے والا. کیسا؟ قدر کرنے والا. تو اللہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی قربانیوں کی قدر کر کے مجمع کی ضرورت کی جو بات ہوتی ہے نا وہ بولنے والے سے بلوا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی فہرست میں ہوتی نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کی یہ ضرورت ہے، وہ اللہ پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی